قرآن مجید کا سورہ نمبر 27 سورہ نمل۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ طاسین، یہ ہیں آیتیں قرآن اور ایک روشن کتاب کی رہنمائی اور خوشخبری ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور دور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے آراستہ کر رکھا ہے تو وہ اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یہ قرآن آپ کو سکھایا جاتا ہے ایک بڑے حکمت والے صاحب علم کی طرف سے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ محسوس کی ہے تو ابھی میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا تمہارے لیے آگ کا ایک لوکا لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز دی گئی کہ برکت والا قائم و دائم ہے وہ جس کا جلوہ آگ میں ہے اور جس کا جلوہ اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہوں جو عزت والا بڑی سمجھ بوجھ والا ہے۔ اور اپنے عصا کو پھینکو تو جب اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے تو وہ پیٹ پھیر کر مڑے اور پھر نہیں پلٹے۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میں وہ ہوں کہ میرے پاس پیغمبروں کو ڈر نہیں ہوتا سوا اس کے جو کوئی تجاوز کرے پھر برائی کو اچھائی سے تبدیل کرے تو بلا شبہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی برائی کے 9 معجزوں میں۔ انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ بدعمال لوگ رہے ہیں۔ تو جب ہماری روشن نشانیاں ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے جان بوجھ کر صاف ظلم و ستم اور گھمنڈ سے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے نفوس کو ان کا یقین تھا۔ تو دیکھو کیا ہوا انجام ان فسادیوں کا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو بہت سے اپنے با ایمان بندوں سے زیادہ دیا ہے۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اور کہا اے لوگو، ہمیں چڑیوں کی بولی کا علم عطا ہوا ہے اور ہر چیز میں حصہ ملا ہے، یقیناً یہ کھلا ہوا لطف و کرم ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے سامنے ان کے افواج، جنات اور آدمیوں اور پرندوں میں سے، تو ان کی قواعد ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی افواج بے خیالی میں تمہیں پامال نہ کر دیں۔ تو وہ مسکرائے اس کی بات پر ہنستے ہوئے اور کہا اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے عطا کی ہے اور میرے ماں باپ کو شکر گزار رہوں، اور میں ایسا اچھا کردار رکھوں جو تجھے پسند ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور پرندوں کی جانچ کی تو کہا کیا بات ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ بلا شبہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، اور نہیں تو وہ میرے سامنے اپنی صفائی میں کھلا ہوا کوئی ثبوت پیش کرے۔ تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ ایک بات معلوم کی ہے جو آپ کو نہیں معلوم، اور میں سبا سے
ایک یقینی اطلاع آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر چیز کا ذخیرہ عطا ہوا ہے اور اس کا ایک بڑا تخت سلطنت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں سوار دیا ہے تو اصل راستے سے ان کو روک دیا ہے، جس سے وہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر لاتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو بڑے عرش کا مالک ہے۔ انہوں نے کہا ہم ابھی دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر اسے ان کے یہاں ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ تو پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اوپر ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ سہارے سے اللہ کے نام کے جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم لوگ میرے خلاف گھمنڈ سے کام نہ لو اور چپکے میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے سردارو، تم مجھے میرے معاملے میں رائے دو، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی کہ جب تک تم لوگ مجھے آ کر مشورہ نہ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور سخت جنگ کرنے والے، اور اختیار پورا آپ کو ہے، تو آپ غور کیجئے کہ کیا فرمان دیتی ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی واقعاً وہ کرتے ہیں۔ اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے فرستادے کیا خبر لاتے ہیں۔ اور جب وہ فرستادہ سلیمان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کیا تم مال سے مجھے کچھ مدد پہنچاؤ گے؟ تو مجھے اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ اس سے جو تمہیں عطا کیا ہے بہتر ہے، بلکہ اپنے تحفے کے ساتھ تم ہی لوگ خوش ہو سکتے ہو۔ پلٹ جاؤ ان کے پاس، اب ہم ایسی فوجیں لے کر ان کی طرف آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہ ہوگی، اور ہم ان کو ذلیل حالت میں وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ انہوں نے کہا معزز حاضرین، کون ہے تم میں جو اس کا تخت یہاں لے آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنات میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں، اور میں اس پر طاقت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر ادھر سے ادھر ہو۔ تو جب انہوں نے اسے اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کے لطف و کرم سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر گزار ہوگا وہ اپنے فائدے کے لیے شکر گزار ہوگا، اور جو کفران نعمت کرے گا تو بلا شبہ میرا پروردگار عزت والا ہے، بے نیاز۔ سلیمان نے کہا اس کے لیے اس کے تخت کی ذرا صورت بدل دو، دیکھیں وہ صحیح صورتحال سمجھ لیتی ہے یا ان آدمیوں میں سے ہوتی ہے جو سمجھ نہیں پاتے۔ تو جب وہ آئی تو کہا گیا کہ کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ اس نے کہا یہ تو جیسے وہی ہے، اور ہمیں تو اس کے پہلے حقیقت معلوم ہو چکی اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے روکا اسے غیر اللہ کی عبادت سے جو وہ کرتی تھی، بلا شبہ وہ کافروں میں سے تھی۔
کہا گیا اس سے کہ داخل ہو ایوان میں، تو جب اس نے اسے دیکھا تو پانی کی لہریں سمجھیں اور پائچے پنڈلیوں سے اونچے کر لیے۔ انہوں نے کہا ارے یہ محل کی زمین ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تھا اور اب میں ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو وہ دو فریق ہو گئے جو آپس میں بحث کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اے قوم والو، کیوں تم بھلائی کے پہلے برائی کے لیے جلدی کرتے ہو؟ کیوں نہیں بخشش کے طلبگار ہوتے اللہ سے، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم سے اور تمہارے ساتھ والوں سے بڑی نحوست دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری اصل نحوست تو اللہ کے یہاں ہے، ہاں تم وہ لوگ ہو جو امتحان میں ڈالے گئے ہو۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ہمیشہ مفسدہ پردازی کرتے تھے اور کبھی ٹھیک کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد و پیمان کرو کہ ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو راتی راتا ختم کر دیں گے۔ پھر ان کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس گھر والوں کی ہلاکت میں شریک نہ تھے، اور یقین مانو کہ ہم سچے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم نے بھی ایک منصوبہ بنایا، اور انہیں اس کی خبر نہ تھی۔ تو دیکھو ان کے منصوبے کا انجام کیا ہوا، یہ کہ ہم نے انہیں اور ان کی تمام قوم کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ ہیں ان کے گھر ویران و سنسان ان کے ظلم کی وجہ سے۔ بلا شبہ اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو جانے۔ ہم نے نجات دے دی انہیں جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگاری سے کام لیتے تھے۔ اور بھیجا ہم نے لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ارے تم نفسانی خواہش عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرتے ہو، بلکہ تم انتہائی جہالت سے کام لینے والے لوگ ہو۔ تو ان کے قوم کا کوئی جواب نہ تھا سوا اس کے کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھرانے والوں کو اس بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ان کے گھر والوں کو نجات دی سوا ان کی بیوی کے، جس کی قسمت میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ وہ یوں ہی رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اور ان پر ہم نے ایک خاص بارش کی، تو کتنی بری بارش تھی ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا جا چکا تھا۔ کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں؟ یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، تو ہم نے اس سے خوشنما باغ اگائے۔ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاؤ۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے منحرف ہیں۔ یا وہ جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں ندیاں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے اور 2 دریاؤں کے بیچ میں پردہ رکھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں سے زیادہ علم نہیں رکھتے تھے۔ یا وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے بے بس بے قرار کی، جب وہ اسے پکارتا ہے اور دور کرتا ہے مصیبت کو، اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کی جگہ پر لاتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بہت کم تم سمجھانے کا اثر لیتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے۔ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟
بالا تر ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یا وہ جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ اٹھائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی عطا کرتا ہے۔ کیا کوئی خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ کوئی غیب کو نہیں جانتا سوا اللہ کے، اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ رفتہ رفتہ آخرت کی منزل میں جا کر انہیں پورا علم ہوگا۔ ہاں ابھی وہ اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہیں۔ اور کافر لوگوں نے کہا کہ کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا تب ہم برآمد کیے جائیں گے؟ یہ ہم سے پہلے بھی وعدہ وعید کیا گیا اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی اس کے پہلے۔ یہ نہیں ہے سوا اگلے زمانے والوں کی کہانیوں کے۔ کہیے کہ چلو پھرو زمین میں، دیکھو کہ کیا ہوا انجام گنہگاروں کا، اور آپ ان پر رنج نہ کیجیے اور دل تنگ نہ ہوجیے اس سے جو وہ ترکیبیں کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ وعید کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو۔ کہیے کہ بہت ممکن ہے کہ نزدیک ہو گیا ہو کچھ حصہ اس کا جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑے فضل و کرم والا ہے تمام لوگوں پر، مگر ان میں کے زیادہ شکر گزار نہیں ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا پروردگار جانتا ہے اسے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور اسے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کوئی چیز آسمان اور زمین میں پوشیدہ نہیں مگر یہ کہ وہ ایک کھلے ہوئے نوشتے میں ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں جن میں وہ باہم اختلاف رکھتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اپنے حکم سے، اور وہ عزت والا ہے بڑا جاننے والا۔ تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بلا شبہ آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ یقیناً آپ مردوں کو آواز نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو صدا پہنچا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھرا کر روح گردانی کریں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ نہیں سنا سکتے سوا ان کے جو ہماری نشانیوں کے ماننے کے لیے تیار ہوں، تو یہی اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان پر حکم آ جائے گا تو ان کے لیے ہم زمین میں سے ایک چلنے پھرنے والا برآمد کریں گے جو ان سے بات کرے گا، اس بنا پر کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر قوم میں سے ایک دستے کو، ان میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو انہیں تنبیہ کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، اس حالت میں کہ تمہارا علم اس پر حاوی نہ تھا، یا کیا تھا جو تم کرتے تھے؟ اور حکم چل گیا ہوگا ان پر، اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوتے تھے، تو وہ اب بات نہیں کرتے ہوں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی اس لیے کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لانے پر آمادہ ہوں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سوا اس کے کہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کی طرف آئیں گے سر جھکائے ہوئے۔ اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، سمجھتے ہو انہیں قائم و برقرار، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح رواں دواں ہیں۔ یہ اللہ کی صنائی ہے جس نے ہر شے کو پائیدار بنایا ہے، بلا شبہ وہ خوب جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ جو نیک کام کرتا ہے اسے اس سے بہتر ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے
محفوظ ہوں گے، اور جنہوں نے برائی کی وہ اوندھے منہ آگ میں گرائے جائیں گے۔ کیا تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے اس سے الگ کوئی سزا مل رہی ہے؟ مجھے تو بس یہ حکم ہوا ہے کہ اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اسے محترم قرار دیا ہے اور اسی کی ہر چیز ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اسلام اختیار کرنے والوں میں ہوں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سنا دوں۔ اب جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے ہدایت پائے گا، اور جو گمراہی پر برقرار رہے تو کہیے کہ میں تو بس خوف دلانے والوں میں سے ہوں، اور کہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ بہت جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور نہیں ہے تمہارا پروردگار غافل اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔